دے گا اور پھر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا۔ اپنی اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بھی کئی مسنگ چیزیں ہیں جو سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین سے جدا کرتی ہیں، اور لوہے کی چادریں لائی گئیں، جہاں تک کہ جب لوہے کی چادروں سے دونوں چوٹیوں تک بند کر دیا گیا تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، اور ایسی کون سی جگہ تھی جہاں سورج کالے کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا تھا، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سورج اور اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے درمیان کسی قسم کی آڑ نہ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اور یاجوج اور ماجوج کون تھے، اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ آ کر فساد مچاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات یہودیوں کے تھے اور مشرکین مکہ کی زبان سے کرائے گئے تھے، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان سوالات کے جوابات ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے تو ظاہر ہے آپ نبی نہیں ہیں، اور جب آپ جوابات نہیں دے سکیں گے تو عرب معاشرے میں جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انٹلیکچوئل مقام و مرتبہ ہے، اس پہ نعوذ باللہ سوال اٹھے گا، جس سے ان کی بات کا اثر یا ان کی بات میں جو انفلوئنشل پاور تھی وہ کم ہو جائے گی۔ اور سوالات ایسے تھے جو واقعی ایک نبی یا پیغمبر ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ سوالات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے سینکڑوں سال پہلے ہونے والے واقعات کے بارے میں تھے۔ ان تین سوالوں میں ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے۔ ان سوالوں کے جوابات کے لیے سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف میں تین سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ پہلے سوال اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس شخص نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، یعنی حضرت ذوالقرنین۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو لاپتہ ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ اصحاب کہف پر تو ہم تفصیل بات پہلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں، اب وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کیا گیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ویڈیوز کی اس سیریز میں ہم حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جانیں گے، اور ان کے تین سفروں کے بارے میں بھی، کہ وہ کہاں گئے تھے، اور ان میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ سورہ کہف یعنی سورہ نمبر 18 آیت نمبر 83 میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آیات کا مفہوم ہے کہ ہم نے اس شخص کو زمین میں قوت عطا کی تھی اور اس کو اسباب عطا کیے تھے، اور پھر ان کے تین سفروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سورج کالے کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا تھا، اور اس کے قریب اس نے ایک قوم کو دیکھا، اور ذوالقرنین سے کہا گیا کہ تو انہیں عذاب دے یا چاہے تو ان کے بارے میں کوئی بہترین رویہ اختیار کرے۔ پھر اس نے دوسرا سفر اختیار کیا، ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہاں بسنے والی قوم اور سورج کے درمیان کسی قسم کی آڑ نہیں تھی۔ پھر تیسرے سفر پر سفر شروع کیا اور ایسی جگہ پہنچے جہاں دو رکاوٹیں تھیں، اور وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جو ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین کو کسی طرح سمجھایا کہ یاجوج اور ماجوج یہاں فساد پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کو خرچ دیں گے، آپ ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک آڑ یعنی رکاوٹ پیدا کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو میرے رب نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تم صرف میری قوت کے ساتھ مدد کرو، یعنی مین پاور کے ساتھ، اور میں تمہاری اور ان کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ پیدا کر دوں گا۔ اور لوہے کی چادریں لائی گئیں، جہاں تک کہ جب لوہے کی چادروں سے دونوں چوٹیوں تک بند کر دیا گیا تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ تھی کہ نہ اس کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا اور نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، جب وقت آئے گا میرے رب اس سے پاش پاش کر دے گا، اور پھر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور سب کو جمع کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں ذوالقرنین کے تین سفروں کے بارے میں اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور قرآن شریف کی ان آیات میں بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں ذوالقرنین کے تین سفروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، اور ایسی کون سی جگہ تھی جہاں سورج کالے کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا تھا، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سورج اور اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے درمیان کسی قسم کی آڑ نہ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اور یاجوج اور ماجوج کون تھے، اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ آ کر فساد مچاتے تھے، اور وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے ان کے آنے کے راستے کو بند کر دیا گیا۔ اور وہ رکاوٹ جب وہ دیوار آج کے دور میں جہاں زمین کو زیادہ تر ایکسپلور کیا جا چکا ہے، تو اتنی بڑی دیوار آج تک نظر کیوں نہیں آئی، اور یہ یاجوج اور ماجوج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس دیوار کے اوپر سے یا پھر کسی اور طرف سے کیوں نہیں نکل سکے،
اور جب سورہ انبیاء آیت نمبر 96 کے مطابق جب وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے اترتے نظر آئیں گے، کیسے؟ تو آئیے ذوالقرنین کی ان تینوں سفروں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے؟ مختلف ریسرچرز کے درمیان مختلف آراء رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم ذوالقرنین تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ فرس کا یعنی ایران کا بادشاہ سائرس دی گریٹ ذوالقرنین تھا، کوئی کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہی ذوالقرنین تھے۔ بہرحال اس پہ تاریخ دانوں کا اختلاف رہا ہے، تو آئیے ان تمام اختلافات کا اور تمام ریسرچرز کی ریسرچ کا انالیسز کرتے ہیں اور کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذوالقرنین موجود لفظ قرن اس کے کئی معنی آئے ہیں، لیکن جہاں ہم وہی معنی لیں گے جو کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ قرن کا معنی سینگ یعنی ذوالقرنین کا مطلب دو سینگوں والا، یا پھر قرن کے معنی صدی مطلب 100 سال، سینچری یا پھر ایک دور بھی کہا جا سکتا ہے، مطلب ایک ایسا شخص جس کے دو سینگ ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک انسان کے سینگ تو ہو نہیں سکتے، تو سکالرز لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین سر پہ دو سینگوں والا ہیلمٹ پہنتے تھے، یعنی خود پہنتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سینگ طاقت کی علامت ہے، مطلب بہت طاقتور۔ جس طرح جانور سینگوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے یا کسی دوسرے جانور پر حملہ کرنے کے لیے، اسی طرح حضرت ذوالقرنین سے مراد ایک انتہائی طاقتور بادشاہ لیا جا سکتا ہے جو ناقابل شکست ہو۔ اور کچھ سکالرز کے درمیان ذوالقرنین کے سر کے دونوں طرف بالوں کی دو لمبی لمبی لٹیں ہوتی تھیں، جیسے وائکنگ کی ہوتی تھیں، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور وہ 200 سال یعنی پھر 2 ادوار میں رہا ہو۔ اب اس کی ایک تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک وقت میں قید کیا تھا، اور وہی یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب دنیا پہ ظاہر رہیں گے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے بند ہونے کا زمانہ اور تھا اور ان کے کھلنے کا زمانہ اور ہوگا۔ کچھ سکالرز کے مطابق ذوالقرنین چونکہ مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک گئے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی کہ 2 ایکسٹریم تک پہنچنے والا۔ بہرحال کئی معنی لیے گئے ہیں، لیکن جہاں جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ ذوالقرنین کے نام کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم انہی کو لے کر چلیں گے۔ سائرس دی گریٹ پرشین ایمپرر یعنی پرشین امپائر، عظیم سلطنت فرس کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں پرشین امپائر پاکستان کے علاقے سے لے کر مصر اور پھر یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ سائرس دی گریٹ جس کا دور بادشاہت 559 قبل مسیح سے لے کر 530 قبل مسیح تک تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ذوالقرنین تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ اور فاتح تھا۔ اس کی فتوحات کو دیکھ کر اس کے کئی لقب دیے گئے ہیں، جیسے پرشیا یعنی ایران کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، عظیم اور طاقتور بادشاہ، ارکیڈین اور سمرہ کا بادشاہ۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی نام دیے گئے ہیں، شاید آپ نے بخت نصر کا نام سنا ہوگا، جس نے یہودیوں کو شکست دے کر تقریباً 70,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ یہ سائرس دی گریٹ ہی تھا جس نے 539 قبل مسیح میں بابل شہر کو فتح کیا اور یہودیوں کو آزاد کر کے ان کے شہر یروشلم میں انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ذوالقرنین کو لارڈز آف کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کی اس خصوصیت کی طرح سائرس دی گریٹ نے بھی اپنی امپائر میں کنسٹرکشنز کا بہت سا کام کیا، سڑکیں، پل، نہریں، عمارتیں، اور اس کے علاوہ تجارت کے نظام کو بہتر بنایا۔ پتھر پہ بنی ہوئی تصویروں کے مطابق سائرس دی گریٹ ایک تاج پہنتا تھا جس کے 2 سینگ ہوتے تھے، اور یہ دونوں سینگ علامتی تصور کیے جاتے تھے۔ ایک سینگ سچائی کی علامت اور ایک سینگ انصاف کی علامت تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو شخص بھی یہ تاج پہنے گا اس میں یہ دونوں خصوصیات ہوں گی، اور یہ دونوں خصوصیات قرآن شریف میں بیان کی گئے ذوالقرنین کی خصوصیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں، اس لیے سائرس دی گریٹ ذوالقرنین ہونے کا ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ سائرس دی گریٹ کو مسلم کمیونٹی میں بھی ذوالقرنین مانا گیا ہے، جس میں عبدالکلام آزاد، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مولانا مودودی صاحب اور اس کے علاوہ کئی اور نام بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر سائرس دی گریٹ کو تسلی سے اسٹڈی کیا جائے اور قدیم سٹرکچرز کو سمجھا جائے، یا پھر راک آرٹ مطلب پتھروں پر تراشی گئی تصویروں کو دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زرتشت مذہب کا فالو کرتا تھا، جس میں توحید نمایاں اور واضح تھی، یعنی وہ ایک مونوتھیسٹ یعنی ایک خدا کو ماننے والا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے یہودیوں کو آزاد کرا کے انہیں دوبارہ اپنے پرومس لینڈ پر آباد کیا۔ اپنی اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بھی کئی مسنگ چیزیں ہیں جو سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین سے جدا کرتی ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ جس میں وہ ایسی بادشاہت کی دعا کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہت کے بعد کسی اور کو کوئی ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام ایز اے کینڈیڈیٹ آف ذوالقرنین میں آئے گی۔
قرون اولیٰ کے دور میں بھی مسلمانوں کے ابتدائی دور میں بھی سائرس دی گریٹ کو ایز اے ذوالقرنین اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ اس کے بارے میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں آتا کہ جس کی بنا پر اسے ذوالقرنین مانا جائے۔ اب بات کرتے ہیں اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں، جو 356 قبل مسیح سے لے کر 323 قبل مسیح تک زندہ رہا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ذوالقرنین تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ذہن میں ذوالقرنین کا نام ہی اسکندر ذوالقرنین بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کئی چیزیں کامن ہیں اسکندر اعظم اور ذوالقرنین میں۔ اسکندر اعظم نے بھی مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ اس نے یونان سے اپنا ملٹری سفر شروع کیا اور انڈیا تک آ پہنچا، تمام علاقے فتح کرتے ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑا امپائر تھا جو گریک امپائر کے زیر اثر تھا۔ الیگزینڈر دی گریٹ سائرس دی گریٹ سے بہت متاثر تھا اور وہ اس کی لیگیسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان اور کچھ حد تک ایران کے علاقہ جہاں پہاڑی سلسلے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں میں نیم وحشی لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کو ہرانے کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ نے ان لوگوں کو اپنی مہذب دنیا سے دور رکھنے کے لیے ایک دیوار قائم کی تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر فتح کرنے کے بعد ان کے ایک مندر میں ایک رسم ادا کی جس میں اس نے 2 سینگوں والا ایک تاج پہنا، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ مصری دیوتا کا بیٹا ہے جس کے 2 سینگ تھے۔ یہ سب نشانیاں ایک جیسی ہونے کے باوجود بھی اسکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذوالقرنین قرآن شریف کے مطابق ایک انتہائی نیک مسلمان تھا، اور وہ مونوتھیسٹ یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، سزا اور جزا پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر اچیومنٹ کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتے تھے۔ لیکن اسکندر اعظم پولیتھیسٹ یعنی بہت سے خداؤں کو ماننے والا تھا، جیسے قدیم یونانی مذہب، قدیم مصری مذہب اور آج کے وقت میں ہندوازم، یہ سب ایک الہ کو نہیں مانتے۔ اسکندر اعظم پولیتھیسٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مصری دیوتا کا بیٹا بھی کہتا تھا۔